ایک بار سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے کیونکہ صبح کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی بہت طویل سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی چونکہ آرام فرما رہے تھے لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامون محافظوں نے کہا کہ سلطان آرام فرما رہے ہیں لہٰذا آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ وہ سپاہی آپ کا بہت ہی وفادار سپاہی تھا، اس کو بلا جھجک سلطان کے کمرے میں جانے کی اجازت تھی، لہٰذا اس نے بھی سلطان کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں کھلی تو اندر کی حرکت سے معلوم ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی کو کہا کہ ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے کے باہر انتظار فرما رہے تھے؟ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا تھا۔ سپاہی نے سلطان سے کہا، سلطان آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ وہ انسان کبھی سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، کچھ سن نہ سکے، کچھ محسوس نہ کر سکے۔ اصل میں سلطان اور بہادر سردار وہی ہوتا ہے جو سوتا ہوا سن بھی سکے، دیکھ بھی سکے اور محسوس بھی کر سکے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا۔ پھر سلطان نے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، شاہی حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم صاحب کو اندر لے آئیے۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شاہی حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، میرے حکیم خانے میں میری بہت سارے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے جو کہ خاتون ہے اور یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن اس کا ایک سوال ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی، اور اس سوال کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، بتاؤ وہ کون سا سوال ہے جو اس عورت کے ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا کہ سلطان معظم، خاتون کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر اس میں ایسی کیا برائی ہے؟ خنزیر کے گوشت کھانے کے ایسے کیا نقصانات ہیں جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے بلکہ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں؟ اور یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو سارے لوگ اکثر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور اپنے قبیلوں میں خنزیر پالتے ہیں اور جوان ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں، اور جب سے وہ میرے پاس سبق لینا شروع ہوئی ہے وہ جب بھی اپنے گھر واپس جاتی ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، کیونکہ یہاں تو اسے خنزیر کا گوشت میسر ہی نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کل تم اس خاتون کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہو جانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صبح دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کو لے کر دربار میں موجود تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ یہ ہے وہ خاتون جو میری شاگرد ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس عورت کو کہا کہ بتاؤ خاتون، تمہارا کیا سوال ہے؟ اس عورت نے کہا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے، میں اس جگہ پر آ کھڑی ہو گئی ہوں کہ میں اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے؟ یہ تو ہماری سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا ہے کہ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا ہے وہاں اس کی دلیل ملی ہے، لیکن اس خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تو وہاں بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن آخر اسلام نے کیوں منع کیا ہے؟ آخر اس کے گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے؟ یہ یہودی کی تو سب سے پسندیدہ خوراک ہے،
یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک مشیر کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ بائبل کی کتاب سامنے پیش ہوئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ خاتون نے کہا یہ کیا بات ہوئی، جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ مجھے ترس آتا ہے تمہاری ان عالموں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ جو تم بائبل پڑھ رہی ہو یہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، تمہارے اپنے عالموں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کیا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، اب میں تمہیں سائنس لحاظ سے معلوم کر کے دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر کل صبح میرے دربار میں لے آنا۔ وہ خاتون سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی، ایک خنزیر کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کا گوشت پکا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے اس گوشت کو دیکھتے ہوئے خاتون سے کہا کہ اس پکے ہوئے گوشت میں سے ایک بوٹی کو چھری کے ساتھ 2 حصے کرو۔ جب خاتون نے خنزیر کی بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا اے خاتون، کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ نہیں سلطان، میں نے اس کو بہت اچھے سے پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات ضرور آ جائے گی کہ حرام گوشت چاہے جتنا بھی اچھی طرح پکا لو، کتنی ہی دفعہ آگ میں تپیس دو، لیکن پوری طرح پکتا نہیں بلکہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب بھی تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کر دیا ہے۔ آپ خود ایک حکیم ہیں، آپ خود دیکھیے جو چیز کچی آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے تو جا کر کتنی خرابیاں پیدا کر سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خاتون کو کہا کہ آپ کو خنزیر کے بارے میں کچھ اور بھی بتاتا ہوں۔ سلطان نے کہا کہ یہ خنزیر جس جگہ رہتا ہے اپنے چاروں طرف انسانوں کی گندگی کو کھا جاتا ہے، اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ خنزیر واحد بے شرم جانور ہے، جب اس کی مادہ یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا خنزیر جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیے ایسے جانور کا جب آپ گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد گندگی سے بھری ہوئی ہے تو وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا۔ یہ بات سن کر خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معظم، مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھائیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے بلند ہو گیا۔